امریکہ ایران سمجھوتا ہوگا یا نہیں؟ پاکستان نے بدلہ لے لیا۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں۔ امریکہ نے سمجھوتے کے لیے ایک 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا، جبکہ ایران نے 6 نکات سامنے رکھے ہیں۔ آیا امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ خدا نخواستہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر سب جانتے ہیں کہ مذاکرات والے کمرے کی ایک کھڑکی میدان جنگ میں کھلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کا نیا محاذ، امریکہ کی 15 شرائط اور اصل منصوبہ۔ امریکہ ایران سمجھوتا ہوگا یا نہیں؟ پاکستان نے بدلہ لے لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہو گئے تو مڈل ایسٹ دوبارہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ دنیا کو توانائی کے بحران سے نجات مل سکتی ہے، لیکن خدا نخواستہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر سب جانتے ہیں کہ مذاکرات والے کمرے کی ایک کھڑکی میدان جنگ میں کھلتی ہے۔ اسی لوگوں کی زبان پر سے ایک ہی سوال ہے کہ آیا امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو امریکہ ایران سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، اور جواب میں ایران امریکہ سے کیا رعایات طلب کر رہا ہے۔ تو امریکہ نے سمجھوتے کے لیے ایک 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا، جبکہ ایران نے 6 نکات سامنے رکھے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو آفر کیا ہے کہ اگر وہ اس کے 15 نکاتی منصوبے سے اتفاق کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس پر عائد کی گئی تمام عالمی پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں ان پابندیوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بجلی کی پیداوار کے لیے ایران کے سول نیوکلیئر پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام اور یورینیم کی انریچمنٹ کی صلاحیت فوری طور پر روکنا ہوگی۔ تو امریکہ کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ایک طے شدہ فریم ورک کے تحت منجمد کرے اور اس کا استعمال صرف اور صرف سول مقاصد کے لیے محدود کرے۔ 15 نکاتی امریکن پلان کے تحت ایران کے پاس موجودہ انرچ یورینیم کا ذخیرہ ابھی باقی رہے گا، لیکن ایک مقررہ ٹائم لائن کے اندر اس ذخیرے کو IAEA کے حوالے کرنا ہوگا۔ تو امریکہ کی سب سے کڑی شرط یہ ہے کہ ایران کو نیتنز، اصفہان اور کدو ایٹمی پاور پلانٹس کو مکمل تباہ کرنا ہوگا تاکہ وہ مستقبل میں قابل استعمال نہ رہیں۔ ایران کو یہ ضمانت بھی دینی ہوگی کہ مستقبل میں کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اسے اپنے جوہری منصوبوں کے لیے بین الاقوامی نگرانی کے عمل کو قبول کرنا ہوگا۔ تو امریکہ نے اپنے 15 نکاتی منصوبے میں واضح کیا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات ہوگی، جس کے تحت ایران کو اپنے میزائلز کی تعداد اور رینج کو محدود کرنا ہوگا۔ ایران اگر ان شرائط پہ عمل درآمد کرتا ہے تو فریقین کے درمیان اضافی علاقائی اور سیکیورٹی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھی امریکہ کی شرائط۔ تو ایران نے اس کے جواب میں جو 6 نکات پیش کیے، ان میں پہلا نقطہ فوری جنگ بندی ہے، اور ایران کی دوسری شرط ہے کہ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ خطے سے چلا جائے اور نقصان کے ازالے کے لیے اسے ہر جانہ بھی ادا کرے۔ ایران کی چوتھی خواہش یہ ہے کہ تمام علاقائی محاذوں پہ جنگ کو ختم کیا جائے، اور ایران کا 5واں مطالبہ ہے کہ آبنائے ہرمز پہ اس کے جائز اور قانونی حق کو تسلیم کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جن میڈیا آپریٹرز نے ایران مخالف پروپیگنڈا کیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ تو تھی مطالبات کی فہرست جو اس وقت امریکی اور انٹرنیشنل میڈیا میں گردش کر رہی ہے۔ ان میں 2 نکات ایسے ہیں جن پہ ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران نے اپنی جوہری صلاحیت کے مکمل خاتمے پہ پہلے بھی راضی نہیں تھا، تو شاید اب بھی مزاحمت کرے گا۔ دوسری بات ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ سمندری گزرگاہ کو عالمی کنٹرول میں دے دیتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں باقی بچتا جو اس کی بقا کی ضمانت دے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے لیے ایک تجارتی گزرگاہ ہے، لیکن ایران اسے اپنی لائف لائن یعنی بقا کی ضمانت سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے پر راضی تو ہو جائے گا، لیکن اس کا کنٹرول امریکہ، نیٹو یا اس کے اتحادیوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل ان مذاکرات میں شریک نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو کیا اسرائیل بھی اس معاہدے کا پابند ہوگا؟ تو میرے خیال میں اسرائیل نے اگر امریکہ کے اعلان کردہ عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کیا تو پھر وہ اس طے کردہ معاہدے کو بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ اس کے جارحانہ عزائم کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی اور اس نے نیا محاذ کھول لیا۔
تو اسرائیلی فوج اور فضائیہ لیبنان پہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. ابھی تک 1000 زیادہ ان حملوں کا نشانہ لوگ بن چکے ہیں. شیطان یاہو کہہ رہا ہے کہ وہ لیبنان کے اندر 30 کلومیٹر تک ایک بفر زون قائم کر کے رہے گا. تو اسرائیلی فوج اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. تو مجھے تو شک ہے کہ جس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل مکمل ہوگا تب تک اسرائیلی فوج لیبنان کے اندر کم از کم 30-40 کلومیٹر گھس چکی ہوگی. اور لیبنان سے فارغ ہوتے ہی نیتن یاہو دوبارہ ایران کی طرف رخ کرے گا. تو میں آپ کو چند خبروں سے آگاہ کرتا چلوں، اس سے پوری پکچر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ امریکہ کا اصل منصوبہ کیا ہے. پہلی خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور انڈین میڈیا خود خبر دے رہا ہے کہ سری لنکا کے انکار کے بعد امریکہ انڈیا سے اڈے مانگ رہا ہے. دوسری خبر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے ساتھ کم از کم 1 مہینے کی عارضی جنگ بندی چاہتے ہیں. اصل میں تھوڑی مہلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس عرصے میں ایران کے خلاف زمینی آپریشن کی تیاری ہو سکے. تو CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ پینٹاگون نے 82nd ایئر بورن ڈویژن کو مڈل ایسٹ میں تعینات کرنے کی ہدایات دے دی ہیں، اور ان کے ساتھ ہزاروں فوجیوں پر مشتمل انفنٹری بریگیڈ بھی شامل ہوگی. ٹرمپ انتظامیہ نے پہلی ہی 3000 مرینز پر مشتمل ریپڈ رسپانس فورس کو خطے میں منتقل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں. تو پینٹاگون کی ان تیاریوں سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران امریکہ مختلف عسکری آپشنز کھلے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایران پہ دباؤ برقرار رہے. تو اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک ایران میں زمینی کارروائی کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنی تیاری ضرور شروع کر دی ہے. یعنی مذاکرات کامیاب ہوئے تو ٹھیک، ورنہ پہ زمینی آپریشن ہوگا. تو اس سارے کھیل میں پاکستان نے اپنا بدلہ لے لیا. اس جنگ میں ایران نہیں ہارا، لیکن بھارت ضرور ہار گیا. آپ دیکھیں کہ بھارت ایک عرصے سے افغانستان اور ایران کے ذریعے ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا. افغانستان میں وہ طالبان اور TTP کی سرپرستی کر رہا تھا، جبکہ ایران میں اس نے چابہار بندرگاہ کو اپنی سازشوں کا مرکز بنا رکھا تھا. تو پاکستان نے تو ویسے افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں افغان طالبان اور TTP کے بیشتر ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں. اب قطر نے افغان طالبان پہ واضح کیا کہ اگر آپ نے دوبارہ پاکستان میں کوئی اشتعال انگیزی کی تو پھر وہ ڈالر بند ہو جائیں گے جو ہر مہینے نقد امداد کی صورت میں ہم بھجواتے ہیں. اس دھمکی کا اثر آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی روز سے افغان طالبان کی بولتی بند ہو چکی ہے. قطر سمیت تمام خلیجی ممالک نے بھی بھارت کو ایک وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں بند نہ کی تو پھر اس کا خمیازہ ان لاکھوں انڈینز کو بھگتنا ہوگا جو اس وقت مڈل ایسٹ میں روزگار کما رہے ہیں. چابہار بندرگاہ پہ بھارت نے کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی. بھارتی خفیہ ایجنسی را اس بندرگاہ کو پاکستان کے خلاف لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کری تھی، لیکن حالات نے بھارت کے ہاتھوں سے یہ لانچنگ پیڈ ہی چھین لیا. آپ اپنی اسکرین پہ مودی سرکار کا وہ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں جسے بھارت نے چابہار بندرگاہ کے حوالے سے اپنی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے انکار کیا. بھارت کا خیال تھا کہ وہ پاکستان اور سی پیک کو بائی پاس کر کے چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک راہداری حاصل کرے گا. افغانستان کو بھی چابہار پورٹ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن قدرت خدا کہ پاکستان کو کچھ اور نہیں کرنا پڑا، دونوں کے ہاتھ سے یہ پورٹ نکل گیا. پاکستان کا اصل کمال تو یہ ہے کہ اس نے امریکہ اور ایران کے جنگ کے میدان سے نکال کے ان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے آمادہ کیا. اب دیکھتے ہیں کہ ایران سفارتکاری کے میدان میں کیا کیا کمال دکھاتا ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن مجھے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 36 گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں. اگلے 36 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جنگ اگر اس طرح سے پھیلی تو پھر یہ بہت زیادہ پھیل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور یہ خدشات اور اندازے ہمارے غلط ثابت ہوں. آپ کی اس میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. اور رات کو 10 بجے ہماری یہی ٹرانسمیشن لائیو دیکھیے گا، جس میں مختلف انٹرنیشنل پینلسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو لیٹسٹ خبروں کے ساتھ اس وقت تک کا تجزیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. Until the next time, اللہ حافظ.